مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا بس ایک واقعہ ہم بیان کریں گے اور زحمت کو ہم تمام کر دیں گے۔ امام رضا علیہ السلام جس طرح سے عرض کیا کہ بہت کریم، بہت سخی، بہت رعوف امام ہیں، اور امام کے القابات میں سے بھی ایک امام رعوف کا لقب بھی ہے۔ جالیاں موجود ہیں کہ جہاں سے لوگ شفا پاتے ہیں، واقعات بہت سارے موجود ہیں کہ جن لوگوں نے شفا پائی ہے، لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ تھا۔ ایک شخص اپنے نابینا لڑکی کو لے کر 8ویں سرکار کے روزے پر گیا اور ایک خاص کیفیت اس کی پیدا ہوئی۔ رو رو کر گڑ گڑا کر امام سے درخواست کی، سوال کیا کہ مولا میری اس نابینا بیٹی کو بینائی دے دیجیے۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ اس لڑکی کو بینائی نصیب ہو گئی۔ ہر انسان کا دل اسی طرح سے اس واقعے کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ اس باپ کا دل تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ میری بیٹی کو بینائی نصیب ہو گئی، اور بہت خوشی منائی، اور جو بھی اطراف کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے بہت چوما اور پیار کیا اور محبت کا اظہار کیا کہ امام رضا کی خاص توفیق اس کی شامل حال ہوئی۔ لیکن کچھ دیر بعد باپ کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا، پریشان تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی پریشانی کس حوالے سے ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کہا اس لیے کیونکہ جب میں اپنے شہر سے چلا تھا تو میری 2 نابینائیں بیٹی تھی۔ ایک بیٹی کو میں آج حرم لے کر آ گیا، اس کو تو امام رضا نے شفا دے دی، مجھے نہیں معلوم جب وہ دوسری بیٹی میری اس بیٹی کو دیکھے گی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ امام رضا نے میری بہن کو تو شفا دے دی، لیکن میری قسمت میں نہیں تھا، بابا مجھے لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے میں ابھی تک اندھی ہوں، میں ابھی تک نابینا ہوں، میں اپنی اس بیٹی کو کیا جواب دوں گا۔ وہ شاید شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ اگر باپ ہے تو ہمارا ہر امام بھی باپ ہے، ہمارا ہر امام ہمارا معنوی باپ ہے، ان کے باپ کی منزل پر ہے۔ اس لیے جب یہ شخص اپنے ہوٹل پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہوٹل میں بھی رش موجود ہے، اور اس نے سوال کیا کہ یہ رش کیوں لگا ہوا ہے، کہا کہ یہاں پر ایک لڑکی کو شفا ملی ہے اور ایک نابینا لڑکی کو امام رضا کے توسط سے بینائی نصیب ہو گئی۔ تو پھر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو روزے تک جا سکتے ہیں وہ روزے پر جا کر مانگے، جو روزے پر نہیں جا سکتے وہ امام رضا کا نام لیں، ان کی رعوفیت کو یاد کریں، ان کی کریمیت کو یاد کریں، اور انشاءاللہ امام رضا یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں شفا دیں گے۔ امام رضا انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم پر لطف و کرم فرمائیں گے۔ کس نے کیا خوب شعر کہا ہے، اور بس اسی شعر پر ہی ہم اپنی بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اشعار بہت اچھے ہیں اس نظم کے، کہتے ہیں کہ جس دم رضا کے ذکر کی دعوت ملی مجھے، جس دم رضا کے ذکر کی دعوت ملی مجھے، مجھ کو یقین ہو گیا جنت ملی مجھے، مجھ کو یقین ہو گیا جنت ملی مجھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بیمار دیکھا جو صحن شفا یاد آ گیا، بیمار دیکھا جو صحن شفا یاد آ گیا، مولا رضا کے نام سے صحت ملی مجھے، سکہ رضا کے نام کا بازو پہ باندھ کر دنیا کی مشکلات سے ضمانت ملی مجھے۔ اور پھر ایک خوبصورت شعر وہ کہتے ہیں کہ جب واسطہ رضا کو کریمہ کا دے دیا، کریمہ سے مراد کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، بہت شکریہ۔ اس شعر پر اگر الہ امین بھی کہہ دیں گے تو دعا سب کی پوری ہو جائے گی کہ جب واسطہ رضا کو کریمہ کا دے دیا، جب واسطہ رضا کو کریمہ کا دے دیا، مشہد کو دیکھنے کی اجازت ملی مجھے۔ پروردگار انشاءاللہ مولا رضا کے صدقے میں، بی بی معصومہ قم کے صدقے میں ہمیں مشہد مقدس کی اور قوم مقدس کی زیارت نصیب فرما، 14 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، محبت محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما، اس محبت کو اپنی نسلوں کے اندر باقی اور منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین محفل کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو امام جواد کا واسطہ اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما،
بے روزگار مومن کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما ان کے رزق میں برکت وسعت و کثرت نصیب فرما، اور اپنی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے اور خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پروردگار اپنی آخری حجت اور وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔